السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرہ یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے خلاصی کا عشرہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نہ جانے کتنے مومنوں کو اور کتنے مسلمانوں کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اکثر مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو صاحب نصاب ہے، اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کو نکالنا جو صاحب نصاب ہے ان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے، زکوٰۃ کو نہیں نکالیں گے، تو ان کے خلاف سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کے خلاف قرآن و حدیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اس لیے جو حضرات صاحب نصاب ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صرف نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ ان کو بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ دردناک عذاب کی، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اور قیامت کے دن جو ہے میدان محشر میں یوم یحمى علیہ، آگ پر تپایا جائے گا، سونے کو، چاندی کو، زیورات کو، جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے اس کو آگ پر تپایا جائے گا۔ فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اس سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ وہ خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس مال کا جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو حضرات صاحب نصاب ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام کرے۔ جو صاحب نصاب ہے، مثلا کسی کے پاس، اگر کسی مومن کے پاس، کسی مسلمان کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اسی کی مقدار میں روپیہ اور پیسہ ہے، مال اور دولت ہے، اور وہ حولان حول ہو چکا ہے، یعنی اس پر 1 سال گزر چکا ہے، تو ان کے اوپر، ان کے ذمے میں زکوٰۃ کو نکالنا ضروری اور لازم ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے عام طور سے کہ جو ہم پلاٹ خریدتے ہیں، پراپرٹی خریدتے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس لیے خریدا ہے، کس نیت سے خریدا ہے۔ اگر ہم نے اس کو رہائشی کے لیے خریدا ہے، رہائشی مکان بنانے کے لیے، گھریلو اپنے گھر کے لیے خریدا ہے کہ اس میں مکان بنائیں گے، اپنی رہائش کریں گے، تو اس وقت تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو خریدا ہے تجارت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے ہم نے اس کو خریدا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی ہم نے اس کو خریدا ہے کہ ہم اس کو کچھ دن کے بعد فروخت کر دیں گے، بیچ دیں گے، اس کے پیسے بڑھ جائیں گے، روپیے بڑھ جائیں گے، اس لیے ہم نے اس کو خریدا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ سہارنپور کے دیہات میں کوئی رہنے والا آدمی تھا، اس کا نام تھا حافظ فضل حق، حافظ فضل حق اس کا نام تھا۔ اور دن آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ حضرت نے کہا کہ عجیب ماجرا ہے، یہ تو عجیب جملہ ہے۔ حضرت اس کو سن کر کے مسکرائے، مسکرا کر کے پوچھے کہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں گیا، گھر میں جا کر کے دیکھا کہ جو صندوق ہمارا تھا اس میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا، زیورات، سونا چاندی رکھا ہوا تھا، مال رکھا ہوا تھا، اور چور اس کو توڑنے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ 6 پیسوں کا میں نے اس میں تالا لگایا ہوا تھا۔ میں نے چوروں کو دیکھ کر کے کہا کہ تم 4 چور ہو، 4 نہیں 12 بھی توڑو گے تب بھی یہ تالا نہیں ٹوٹ پائے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جو اس میں مال رکھا ہے، سونا چاندی رکھا ہے، میں ہر سال ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہوں، ہر سال ان کی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تب بھی وہ تالے کو توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ نماز پڑھ کر کے گھر پر تشریف لایا، آ کر کے دیکھا کہ تالا اسی طرح لگا ہوا تھا جیسے پہلے لگا ہوا تھا، جو سامان اس کے اندر موجود تھا بیائی نہیں ویسے ہی وہاں پر موجود انہوں نے پایا اور اس کو محفوظ پایا۔
تو اگر ہم زکوٰۃ کو نکالیں گے تو زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامان کو محفوظ فرمائیں گے اور ہمارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری فرمائیں گے، برکت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو حضرات صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ کو ضرور نکالیں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ انسان نکالے گا اس کا ثواب تو انسان کو ملے گا ہی، لیکن اگر اس مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ڈبل تبل اس کو ثواب دیا جائے گا، کیونکہ اس میں عمل کو اور ثواب کو، اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ انسان کوئی نفل کام کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، فرض کام کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے جو ہے اپنے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔